بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گلدستہ ایمان یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فوجی انتظام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو لوگوں کی حالت بدلی ہوئی نظر آئی۔ مہاجر اور انصاری لوگوں میں اختلافات پڑ گیا، یہاں تک کہ مدینے کے آس پاس کے بعض لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ اس وقت دین کو سنبھالنے کا بوجھ پہاڑ پر بھی پڑتا تو اس کا چورا ہو جاتا، مگر اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے باپ نے اس کو اٹھا لیا اور بڑی محنت اور حوصلے سے دین اور ملک کا انتظام کیا۔ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت خالد بن ولید کو فوج کا افسر بنایا اور 10,000 مسلمان کو فوج دے کر عراق اور کوفے وغیرہ کے بادشاہوں سے ان کو لڑنے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں مسلمہ کذاب یہودی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت یعنی بادشاہت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس مردود کے قتل کرنے کے لیے حضرت خالد کو فوج دے کر اس پر چڑھا دیا۔ اس کی جماعت کے 40,000 بے ایمانوں نے مقابلہ کیا، مگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلواروں اور نیزوں سے مار مار کر دوزخ میں پہنچا دیا، اور مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ لے کر بہت بری طرح قتل ہو کر دوزخ میں پہنچا، اور اس کی جماعت کے 28,000 آدمی قتل ہوئے۔ باقی لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت خالد بن ولید بہت سا مال غنیمت لے کر اور فتح پا کر آپ کے پاس مدینے میں آ گئے۔ پھر حضرت خالد کو 18,000 اصحابوں کے فوج دے کر بادشاہ کسرا پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آپ کو فتح دی اور بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا، اور آپ نے فوج کے افسروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہ کریں، کمزور اور بوڑھے آدمی پر سختی نہ کریں، پھل آنے والے درختوں کو نہ کاٹیں، بستیوں کے مکان نہ گرائیں، اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کوئی کام اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، اونٹ اور بکری کو سوائے کھانے کے اور کسی کام میں نہ لائیں۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینی چھوڑ دی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ نہ دو گے اور انکار کرو گے تو میں تم سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں نے آپ کا یہ شرعی حکم نہ مانا، آپ نے ان سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر رحم کیا جائے، شاید توبہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی عمر، تم کفر کی حالت میں تو سخت تھے اور ایمان لا کر دین کے معاملے میں نرم ہو گئے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ مرتد اور بے ایمان ہو جائیں؟ اور ننگی تلوار اٹھا کر اکیلے ہی چل دیے اور فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا ہی کفر کا دروازہ بند کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دوں گا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہیں دیکھی جاتی، ان اللہ معان، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں اللہ کے رسول نے مجھ سے یہی فرمایا تھا، آج میں بھی تم لوگوں سے یہی کہتا ہوں، اگر ساری دنیا کے لوگ بھی دین سے پھر جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں سب پر فتح پاؤں گا، اور جو شخص نماز کا اور زکوٰۃ کا منکر ہوگا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ آپ کی اس رائے اور ہمت کو دیکھ کر صحابہ حیران ہو گئے اور سوچ سمجھ کر سب نے اپنے موافق کی کہ آپ کی رائے سچی اور مضبوط ہے، اور سب صحابہ ان لوگوں میں چڑھ گئے اور ان لوگوں نے توبہ کی اور پھر سچے مسلمان ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں بیمار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ نے ان کو اپنے سرہانے بٹھایا اور فرمایا، اے امام دو جہاں، اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت قریب ہے،
میں چاہتا ہوں کہ جب میری روح اس خاکی بدن سے جدا ہو جائے اور مجھ کو غسل دے دیا جائے تو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھ کو کفن پہنائیں کہ انہی ہاتھوں سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور کفن پہنایا تھا۔ پھر میرے جنازے کی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے رکھ دینا اور میری طرف سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام در اقدس میں حاضر ہے، آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر خود بخود روضہ انور کا دروازہ کھول جائے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا کر دینا۔ آپ کی یہ درد بھری اور جدائی کی باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب اصحاب رو پڑے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے اور وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز اور یار غار تھے۔ رسول اللہ نے آپ کو کسی وقت بھی اپنے سے جدا نہ کیا۔ آپ رسول اللہ کے وزیر اور مشیر تھے۔ اے خلیفہ رسول اللہ، میں آپ کو دیکھ کر رسول اللہ کا غم بھول جاتا تھا۔ افسوس اب آپ بھی جدائی کا غم دیتے ہیں۔ یہ فرما کر حضرت علی روتے ہوئے تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے نانی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی، یہ بکری جس کا ہم دودھ پیتے تھے اور یہ پیالہ جو ہم برتتے تھے اور یہ چادر جو میں اوڑھتا ہوں، یہ سب چیزیں بیت المال کی ہیں۔ جب تک میں نے مسلمانوں کی خدمت کی، ان سے فائدہ اٹھایا، اب میرے مرنے کے بعد تم ان چیزوں کو بھائی عمر کے پاس بھیج دینا۔ بس وہ چیزیں آپ کی وفات کے بعد نانی اماں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے آپ پر اے خلیفہ رسول اللہ، جب بے شک ہم سے آپ کے برابر پرہیزگاری نہ ہو سکے گی۔